السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے، اگر زندگی بھر ناکامی ملے تو ہم کیا کریں۔ دوستو، کامیابی اور ناکامی کے بارے میں بیان ہے، بڑے خوبصورت بیان ہے۔ دوستو، ہر انسان کی زندگی میں کبھی ناکامی اور کبھی کامیابی دونوں آتی ہیں۔ آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ دوستو، ایڈوکیٹ محمد فیاض صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ لیکن آج بھی میرے ہر معاملے میں مایوسی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ لگنے لگا ہے کہ یہ آزمائش نہیں ہے، میں اللہ کی نظر میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، شاید اسی لیے میرے ساتھ ہر وقت برا ہی ہوتا ہے۔ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا، کیا میں سچ میں بری ہوں اس لیے میرے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، کسی نے سوال کیا کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں زندگی میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برا ہوتا ہے، میرے سے برا ہوتا ہے۔ پہلے تو لگا آزمائش ہے، ان کو اب لگتا ہے کہ نہیں، آزمائش نہیں، میں واقعی میں بری ہوں اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا برا ہے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو کبھی کبھار انسان اپنے لیے دعا کی شکل میں بد دعائیں کرتا رہتا ہے۔ وہ تو دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے فلاں مکان دے دے، اللہ جانتا ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، تو وہ دعا کی شکل میں بد دعا کرتا ہے، اور جب وہ نہیں ملتا تو بولتا ہے یار کیا فائدہ اب زندگی جی کے، وہ چیز نہیں ملی۔ تو آپ در حقیقت دعا کی شکل میں اپنے لیے بد دعائیں کر رہے تھے، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، میں اور آپ نہیں جانتے تھے، سمجھے؟ تو آپ کی جو سوچ ہے، آپ آزمائش میں ہیں، اس سوچ کو آپ جاری رکھیے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اس لیے کہ اگر آپ اللہ کے دین پر ہے، توحید پر ہے، شرک سے بچتے ہیں، کتاب و سنت پر ہے، نمازوں اور فرائض کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ اچھے انسان۔ اب آپ کی جو بھی آپ کے ساتھ ہو، یہ آزمائش مانی جائیں گی، یاد رکھیے، یہ آزمائش۔ اب اس آزمائش میں آپ کھڑے اترنے کی کوشش کیجیے، اس آزمائش میں آپ صبر کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے، اس لیے کہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ اچھا ہے یا نہیں، اور کسی چیز کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے، اللہ جانتا ہے وہ ہمارے لیے بری ہے نہیں ہے، اس لیے کہ واللہ یعلم وما انتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے اور ہم لوگ، اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ کوئی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھی، ہم اس کو مل جانا، کوئی چیز کو ہم سمجھتے بری، ہم کو نہیں ملنا، اللہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا اور کیا برا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں جو آپ کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے، اور مایوس نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی شیطان کی طرف سے۔ آپ کو لگ رہا ہے میرا کلاس میں ٹاپ آنا یہ میرے لیے سب سے اچھا ہے، ٹھیک، اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے اچھا نہ ہو۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، کبھی کبھار میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھار انسان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جس کے تعلق سے وہ اللہ سے توقعات کرتا ہے۔ جیسا اگر میں میرے اسکول لائف کو اگر دیکھوں تو میں اتنا برائٹ طالب علم نہیں تھا، ٹھیک، اور میں اللہ سے اگر یہ خوش فہمیاں رکھوں کہ میں فرسٹ آؤں اور میرٹ میں آؤں، جبکہ میری کوشش اس کے برابر نہیں تھی، تو کیا یہ میری توقعات صحیح تھی؟ بولیے آپ۔ میں نے کبھی نماز اور روزہ نہیں کیا اور اللہ سے دعائیں کرتا اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے، تو کیا یہ میری توقعات اللہ سے صحیح ہیں؟ میں گناہ اور معصیت میں ڈوبا اور توبہ نہیں کرتا اور اللہ سے جنت طلب کرتا ہوں، تو کیا میری توقعات صحیح ہیں؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنی توقع کو، اپنی امیدوں کو، اپنی دعاؤں کو حد سے زیادہ لے کے چل جاتے ہیں، جو ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسا ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہا میرے بازو والے کروڑپتی بن گئے، میرے ادھر والے کروڑپتی بن گئے، میرے ہندو دوست کروڑپتی بن گئے، میرے سکھ دوست کروڑپتی بن گئے، اور میں اب تک لکھپتی بھی نہیں بنا، تو اس لیے میں ناکام ہوں۔ تو میں نے کہا اگر پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس روز انتقال ہوا 32 درہم آپ نے ادھار لیے ہوئے تھے، آپ پہ قرض تھا جو کہ بعد میں چکایا گیا۔ اگر پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے تو آخری نبی جب انتقال کر گئے تو ادھار لیا تھا پیسہ، تو پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے کیا؟ آپ کیوں سمجھ رہے کہ کروڑپتی ہونا کامیابی اور پیسہ نہیں ہونا ناکامی ہے؟ اور اپنے طرف سے وہ خواب اور خیالات میں زیادہ رہتے ہیں، ریئل دنیا سے ان کا تعلق زیادہ نہیں ہے، اور ہمیشہ دعا اللہ میں کروڑپتی بن جاؤں، ہر سال 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکالوں۔ مطلب تم اتنا لمیٹڈ مانگ رہے، ایک تو کروڑ خالی، اس پہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ کی بات کرتے تو ہمیشہ تمہاری محنت ہے کیا اس کروڑ کے مطابق؟ اس محنت اللہ نہیں رکھاؤں گا۔ تو کبھی ہماری توقعات بھی اللہ سے وہ ہوتی ہے جو درست نہیں۔ جیسا کہ آپ کوئی توقع کریں کہ بھائی میں میرٹ میں آؤں، میں سب سے خوبصورت لڑکی بن جاؤں، مجھے سب سے خوبصورت لڑکے سے نکاح ہو، میرا شوہری سب سے دیندار اور متقی ہو، ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو، ہم کو سب سے خوبصورت بچے پیدا ہو، اور اس کے بعد وہ چیزیں فیل ہوتی جا رہی،
وہ آپ کو وہ شوہر تقوی والا تو لیکن مالدار نہیں اور اتنا خوبصورت بھی نہیں. آپ نے سوچا کہ اللہ میرا کلر جو ہے کالے سے گورا ہو جائے, وہ بھی نہیں ہو پا رہا, مطلب خوبصورتی کا جو پیمانہ ہے. پھر آپ کو جو ہے وہ کروڑپتی وہ بھی نہیں ملا. بچے بھی ایوریج, مطلب خوبصورتی کا جو لوگ پیمانہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے حساب سے ہر بچہ خوبصورت ہوتا ہے, ایوریج بچے پیدا ہو رہے ہیں, بلو ایوریج جا رہے رنگ کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, تو آپ پریشان ہو رہے ہیں. تو آپ کی توقعات غلط ہے, تھوڑی توقعات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے سے نیچے والوں کو آپ دیکھنا شروع کر دیجیے. جیسا ایک بار کچھ لوگ مجھے ملے اور اتنے مایوس کن کہ میں جس زندگی کے جس مرحلے سے یاد کرتی ہوں, میں بیمار ہوں. بولے میں بچپن میں بیمار تھی, میں بڑی ہوئی بیمار تھی, میں شادی ہوئی بیمار تھی, مجھے بچے میں بیمار تھی, میں یہ ہوں. اتنے مایوس, میں نے کیا بیماری ہے؟ تو ایسی بیماریاں جو اتنی ہلکی پھلکی کہ جس کو بیماری بولا بھی نہیں جائے گا. میرے کو ہر بار کھانسی ہو جاتی, میرے کو ہر بار زکام ہو جاتا, میں سمجھتی ہوں بہت گنہگار ہوں اس لیے ایسا ہو رہا. مطلب ایسی بیماریاں کہ شاید انہوں نے چونکہ بیماریاں دیکھی نہیں تھی نا, اس لیے ان کو بیماریاں بڑی لگی. میں نے کہا ٹھیک ہے, بہت بہت آپ واقعی مصیبت زدہ دکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا چلیے اب یہ مصیبت کو ہٹانے کا کچھ حل نکالتے ہیں. کہاں کچھ حل نکالی. تو میں نے کہا اب ایک کام کیجیے, ہاں بس ایک گھاٹی دواخانہ ہے اورنگ آباد میں, ٹھیک ہے, وہاں کے کیجولیٹی سے شروع کیجیے, ICU ایسے سب جگہ جائیے اور کچھ لوگوں سے ملتے جائیے اور پوچھیے کیا مسئلہ ہے, کب سے, کیا مسئلہ ہے, کب سے. تو چونکہ وہ سائیکولوجیکلی بہت پریشان تھے, ان کے شوہر بھی پریشان تھے, انہوں نے کہا میں اب لے کے ہی جاتا ہوں. انہوں نے اپنی بیوی کو لے کے گھاٹی چلے گئے. پھر وہ ایک ایک وارڈ میں جاتے اور لوگوں سے خالی پوچھتے کیا ہوا, کیا معاملہ تھا, کب سے, مطلب ایسا پوچھنا سب سے. ایک 2-4 وارڈ میں جاؤ, ایسا پوچھو کب سے بیمار, کیا معاملہ ہے. اور وہاں کوئی بھی بتاتا ہے, غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے, پریشان ہوتے ہیں. تو جب وہ 2-4-5 لوگوں کے پاس گئے تو ان کی بیوی نے کہا بس واپس گھر پہ چلو اب جلدی, خاتون بہت اچھے ہیں. کوئی آدمی بیمار ہے جس کو السر ہے پیٹ میں, پیدائش سے السر ہے, 30-40 سال کی عمر ہے, آج تک برداشت کر رہا ہے, یہ آت کٹ گئی, وہ آت کٹ گئی, وہ آت کٹ گئی, وہ آت کٹ گئی, یہ نکال لیے, وہ نکال لیے, وہ چینج ہو گیا, آج بھی پریشان. ان کی کیا بیماری تھی؟ کھانسی سے پریشان تھے پوری زندگی سے. تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کامیابی کیا اور ناکامی کیا ہوتی. تو آپ کو لگتا ہے جو میرے پاس ہے وہی ناکامی ہے جو مل رہی, کامیابی وہ ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے آپ پیسوں کا, آپ نے چونکہ لکھا نہیں کیا مسئلہ ہے اس لیے میں عام جواب دے رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں بس پیسہ نہیں ہونا ہی ناکامی ہے, یا آپ اگر سوچ رہے ہیں تو اپنے سے غریب کو دیکھیے اور آپ بولیے پھر آپ کامیاب ہے ناکام ہے. یا آپ سے غریب کو نہیں دکھ رہا آپ کو, تو آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ میں دیکھیے آپ کی صحت اور دوسروں کی صحت. آپ کہیں گے نہیں صحت دیکھو اللہ نے ان کو پیسہ, صحت نہیں, میرے کو صحت بھی ہے. میں ہر بار نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مالدار ہوتا ہے اس کی صحت اچھی نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں دیکھو اتنا پیسہ آ گیا نا بیمار ہو گئے انہوں. میں ایسا نہیں بولتا ہوں, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مالدار ہوتے ہیں لوگ لیکن صحت نہ ہونے سے پیسے کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. کچھ لوگ غریب ہے لیکن صحت اتنی اچھی کہ اس کا فائدہ اٹھا رہے. تو آپ کمپیئر کیجیے, الحمدللہ یار وہ اگر کروڑپتی ہے جو میں سوچ رہی ہوں, لیکن مجھے اللہ نے صحت دیا جو کروڑوں سے زیادہ مہنگی ہے. مطلب کروڑ روپے میں بھی وہ نہیں مل سکتی, لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے میں صحت مند نہیں ہو سکتا. الحمدللہ, یہ کتنی بڑی بات ہے نا. تو آپ کیا کیجیے, وہ مایوس کن حالات سے جو شیطان ڈالتا ہے نکل کر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مدد اور رہنمائی سمجھیے کہ میں نے توقع کی تھی کہ اس کام میں کامیاب ہو جاؤں گی, اور اگر اس کام میں میرے اعتبار سے نہیں ہوئی تو آپ یہ کیجیے الحمدللہ میں نے تو ایک چیز سوچی تھی, وہ ہوا جو میرے رب نے میرے لیے بہتر سوچا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ جس چیز کو ناکامی سمجھ رہے ہیں نا, انشاءاللہ ہر ناکامی آپ کی کامیابی میں بدلتی جائیں گی. آپ دیکھیے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے اپنے پلانس ہوتے ہیں ہر کام کے لیے, ایک اس کے اپنے ایک ارادے ہوتے ہیں, اس کے ایک اپنے وہ ہوتے ہیں. اور میری ایک عادت تھی, میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا, ویسا کیوں ہوتا, اور غور کرتا ہوں چیزوں پر, نظر رکھتا ہوں کہ یہ آدمی ایسا ہے, فلاں ہے. کچھ دنوں تک اس سے کچھ کنکلوژنس اور رزلٹ نکلتے ہیں آدمی لوگوں سے کہ کیا ہم سمجھ اس کو کامیابی, اور اس میں خوش, اور بعد میں مجھے لگتا ہے واقعی میں ناکامی تھا. اس لیے کہ جب میں وہاں سے نکلا دوسرے لوگ ایسے نقصان میں رہے کہ میں جو نقصان اٹھایا الحمدللہ کچھ بھی نہیں تھا, میں سکسیزفل تھا اس میں. ٹھیک, تو یہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنے فائدے. ایسا بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس, کچھ لوگ اس کی گواہی دے سکتے ہیں اگر اوپر ہو موجود یا نیچے ہو. کچھ لوگ آئے, کہا کہ ہماری بہن کا نکاح نہیں ہو رہا, ہم اتنے پریشان ہیں, اتنے وہ ہے, ہم کو لگا جادو ہو گیا, فلاں ہو گیا. میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اب اللہ سے دعا کیجیے, فلاں کیجیے, اور انشاءاللہ آج میرے سامنے آپ بیٹھے, کبھی تو بھی آپ کی زندگی کے مرحلے میں آئیں گے اور بولیں گے میرا بھانجا ہے. ٹھیک, پھر آپ یاد کرنا اس مرحلے کو جو آپ کی بہن کا نکاح نہیں ہو رہا تھا, پریشان تھے, پھر اس کا نکاح ہوا, ایک اچھے گھر میں گیا, آج اس کو بچے ہیں. تو تب آپ کمپیئر کرنا بھولنا نہیں پھر وہ سچویشن کو, نہیں تو آپ ہمیشہ اس کو ناکامی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ کامیابی تھی. اس لیے کہ جب جو رشتے آپ انکار کر رہے تھے, آج ان کے نکاح جن سے ہوئے بڑے مسائل میں رہے, اور جو آپ کو ملا, جو لیٹ ملا بہن بھائی, الحمدللہ اتنا نیک اور اتنا اچھا انسان تھا, اتنے اچھے سے بہن کو سنبھال رہا, بچوں کو. کمپیئر کیجیے پھر اس حالت کو. میں ان کو ایسا بول کے گائیڈ کرتا تھا, پھر کچھ لوگ آتے, پھر جا کے بعد میں آ کے بولتے تھے فضل صحیح بات آپ نے بولے, نکاح ہوگا بہن کا, بڑی اچھی. ہم جس رشتے کو پہلے رو رہے تھے کہ وہ چھوٹ گیا, بڑے نعمت چلے گئی, آج ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا تو ایسا نکلا, اس نے بعد میں جس لڑکی سے نکاح کیا وہ بھی رشتہ دار تھی ہماری, ایسا کیا, اور ہماری بچی ایک غیر لوگوں میں گئی, مطلب جو ہمارے پہچان کے نہیں تھے, لیکن آج ماشاءاللہ وہ خوش ہے. کمپیئر کیجیے اس حالت کو, تو شکر کا مادہ ہوتا ہے. اور اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں, اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیں, صحت میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں. تو جس نعمت کو آپ سمجھ رہے جو آپ کو نہیں ملی,
جو ملنا چاہیے تھی، آج جو ہے اس نعمت کے مقابلے میں نیچے والوں کو دیکھیے تو احساس آپ کے اندر اچھائی کا احساس جاگیں گا، اللہ کا شکر جاگیں گا. آپ یہ احساس بالکل نکال دیجیے آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے، کچھ برا نہیں ہوتا دنیا میں، وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے. یاد رکھیے انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ اس کو اللہ کی مرضی سمجھیے اور اس کے مطابق رہیے، اور اگر لگتا ہے نقصان ہے تو انالیسس کا ایک جذبہ جگائیے کمپیئر کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ ہم بہت کامیاب رہے، ہم بہت کامیاب رہے، بہت فائدے مند رہے، بہت ساری سہولتوں کا آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. سوچیے اس پہ غور کیجیے کبھی کہ وہ میں کامیابی سمجھ رہا تھا، وہ چیز آج جو ملی، یہ چیز آج سے 4-5 سال بعد یہ چیز میں کیا کامیابی ملی جو کہ اس میں نہیں مل سکتی تھی مجھے، یا اس لائق نہیں تھا. تو آپ نے آپ کو توقع یا تو زیادہ کر رہے ہیں، توقع آپ کی زیادہ نہیں ہے، تو آپ جو ہو رہا ہے اس کا شکر ادا کیجیے اور موازنہ کیجیے، کمپیئر کیجیے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، شکر ادا کریں گے. یاد رکھیے اور بہت خوش ہوں گے کہ ایسا ہوگا کہ کتنا اچھا ہوا. اور اس کے بڑے فائدے اس جذبے کی یاد رکھیے. جیسے کہ ہم والد صاحب نے جب میرے، جیسے میں بتا رہا تھا، میرا ایک انالیسس تھا، میں نے بہت سے لوگوں سے اپنے دوستوں بھی کوئی بات کی. یہ گھر جب والد صاحب نے لیا، یہ گھر ہمارے نانی نے پرچیز کیا تھا، لیکن کچھ وجہ سے وہ اس کا پیسہ نہ دے سکی، تو انہوں نے کہا کہ کسی اور کی جگہ، والد سے کہا تم آفر، پہلے بھی یہیں رہتے تھے نزدیک، کرائے کے گھر میں تھے، لیکن تو والد صاحب سے آفر دیا اور کہا کہ یہ لینڈ آپ پرچیز کر لیجیے. نانی شاید 10% اس کا 3000 جب پیمنٹ کر چکی تھی، 30,000 میں لینڈ ہم نے جہاں IRC ہے یہ پرچیز کیا تھا والد صاحب نے 82-83 میں. تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں یہ زمین پرچیز کر لیتا ہوں. ٹھیک، اس کے بعد انہوں نے یہاں گھر بنایا. ٹھیک، اب جب شہر بڑھنے لگے تو میں ایسا سوچتا تھا یہ گھر یہاں کیوں ہے ہمارا، لوگ چاہتے ایسی زمین ہی ہونا لیکن لوگوں کو ملتے نہیں. یہ پلاٹ ہم کو اس لیے ملا تھا، یہ پلاٹ کراس تھا، آگے پیچھے سب بکا ہوا تھا ریلا گلی، یہ پلاٹ کراس تھا، ترکس تھا، آگے چھوٹا ہے پیچھے بڑا ہے، تو اس کو لوگ منحوس مانتے تھے. آگے 15 فٹ ہے، پیچھے 80 فٹ ہے، یہ تو لوگ منحوس مانتے تھے. کنسٹرکشن برابر نہیں ہوتا، اور اس میں ٹیڑھے پلاٹ میں زندگی اچھی نہیں گزر سکتی، نحوست آتی، بچے پیدا نہیں ہوتے، رزق تنگی ہو جاتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، بڑی نحوست تھی. اس وجہ سے یہ پلاٹ ایمٹی تھا، خرید نہیں رہا تھا کوئی. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ پلاٹ انہوں نے پرچیز کر لیا، چونکہ اس لیے کہ چیپ ریٹس تھے، سستا تھا اور کوئی لے نہیں رہا تھا اس کو، چونکہ وہ ہوتا تھا. تو میں یہ سوچتا تھا جب میں چھوٹا تھا، یہ جگہ جو ہے، یہ جب شہر بڑھنے لگے تو یہ پرائم لوکیشن ہوتا جگہ ہے، اور یہ روہیلا گلی کے اندر بھی پرائم لوکیشن ہے، ناک کی حیثیت ہے اس کی گھر کی. آپ جب آتے تو یہ دکھتا ہے آپ کو سامنے، آپ جب ادھر جائیں گے تو یہاں 3 روڈ آ کر یہاں ملتے ہیں. مطلب اب دنیا کی ویلیویشن کے اعتبار سے دیکھیے نا، ایسے کتنا لوگ سڑک کو فرنٹ چاہتے ہیں، فرنٹ چاہتے ہیں نا، فرنٹ کتنا ہے بولتے ہیں، اس کو ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک 120 فٹ کا فرنٹ ہے، اور وہاں سے وہاں تک 20، تو پورا ملا کے 120 فٹ دیکھ سکتے ہیں آپ اس گھر کو ہمارے ادھر سے ادھر تک. اور یہ پلاٹ بازو کا بھی ہمارا چونکہ گھر کا راستہ خالی ہے، اس کو بھی انکلوڈ کرے تو یہاں سے وہاں تک ہم 220 کا ہم کو فرنٹ ہے، جو لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سے اس بلڈنگ کو. لوگ چاہتے ہیں نا فرنٹ ہونا، گھر دکھنا، آزو بازو گھر پیچھے بن جائیں گے، دکھیں کتنا 20 فٹ، پھر کیا فائدہ پیچھے اتنا لمبا ہو کے. تو اس کو فرنٹ دیکھیے آپ کتنا تھا یہاں سے وہاں تک. تو میں سوچتا تھا اس کو اللہ نے یہ جگہ کیوں دلا دی ہوں گی، اس کے پیچھے کیا مقصد رہیں گے، مطلب کچھ نہ کچھ تو ہم کو بینیفٹس ہوں گا. جبکہ اس زمانے میں یہ لیز ریٹ تھا، کوئی اس کو لیتا نہیں تھا، کوئی پسند بھی نہیں کرتا تھا اس کو. ٹھیک، جو شہر کی ویلیو بڑھتی گئی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو شاید ایسی جگہ دلانا تھی جو بڑی قیمتی ہو، اور وہ اس کے بعد پھر اس کام سے ہم جڑ گئے دھیرے دھیرے. تو پھر سمجھ میں آیا لوکیشن، سٹی لوکیشن میں کسی زمین کا ہونا، ایک ادارے کا ہونا کتنا فائدہ مند ہے. آج اگر IRC کے لیے کوئی جگہ لینے ہم جاتے سٹی کے باہر، یا ایسی کوئی جگہ سٹی کے اندر ہی سمجھ، اتنی بڑی جگہ 2200 اسکوائر فٹ کی جگہ اگر آپ کرائے سے لیں گے تو کیا کرائے سے ملیں گے، اس کی اہمیت کتنی ہوتی ہے کہ آپ سٹی میں ہر آدمی کو، آنے جانے والے کو یہ گھر نزدیک ہے. تو میں سوچتا تھا کیا پلاننگس ہوں گی اللہ کی. ٹھیک، اس کے بعد جب یہ گھر ہم نے بنانا شروع کیا، اتفاق سے وہ جو کونا ہے گھر کا، جو گول ہے تھوڑا سا، وہاں والد صاحب کا ایک پلان تھا. یہ گھر جس سے ہم نے لیا تھا تو تبھی 1965 کا جو پلان تھا، یہ سٹی ڈیولپمنٹ پلان، اس کے مطابق وہاں کی 83 اسکوائر فٹ زمین ہماری کٹنے والی تھی، جو کہ ابھی ہم نے گول کر دیا اس کے بعد میں جب یہ کنسٹرکشن کیا آئے گا 83 اسکوائر فٹ. تو وہ خاتون جس سے والد صاحب نے یہ گھر لیا تھا، تو اس خاتون نے اس زمانے میں 83 اسکوائر فٹ کو ہاف ریٹ سے دیا تھا. کہا کہ یہ تو کٹنے والا ہے، وہ تو اب تک نہیں کٹا، ہم نے چھوٹا بنا دیا اس کے بعد میں، کٹا نہیں ہوں. تو کہا آپ جب بھی بنائیں گے تو چونکہ یہ کٹنے والا ہے، آج تو آپ فائدہ اٹھائیں گے، تو 83 اسکوائر فٹ آپ ہاف ریٹ میں لیجیے ہم سے، اب جو بھی ریٹ ہوگا اس کا. 2250 اسکوائر فٹ کا پلاٹ 30,000 میں ملا تھا، 83 اسکوائر فٹ کا ہاف لگایا. تو والد صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے جب اس کو ہم کراس کریں گے، وہاں کریں گے تو کچھ ایک پانی کا انتظام تھوڑا سا ہم کر دیں گے تاکہ آپ نے جو دیا ہم کو اس کا آپ کو بینیفٹ ملے. جب بھی ہم گھر بنائیں گے تو ہم پانی کا ایک انتظام اس کونے پہ کریں گے، اور اس کونے پانی کا انتظام کر کے آپ کے وہ کریں گے کہ ہم کو تو ثواب ملے لیکن آپ کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے اتنے سال ہم کو 83 اسکوائر فٹ ہاف ریٹ میں دیا. جب گھر بنا تو والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے اس عورت سے کہا تھا کہ وہ کارنر پہ جو ہے
کچھ پانی کا انتظام کرنا ہے. تو میں نے کہا کارنر تو پانی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, پہلے تو پانی نہیں ہے, اور پانی کے لیے کارنر تو ٹھیک ہی نہیں ہے, اس لیے گاڑیاں آئیں گے جائیں گے تکلیف ہوں گی. سہولت اگر اللہ کا بھی دے زندگی میں تو ہم پانی کا ایک نل کا ادھر پروویژن پیچھے کر سکتے ہیں تاکہ ہم کو بھی ثواب ملے. اور ٹھیک ہے, اس کے بعد جب گھر کا کنسٹرکشن چالو ہوا تو اسی جگہ جہاں وہ 83 اسکوائر فٹ ہاف تھا اس کے نیچے کنواں نکلا. پانی نہیں تھا ہمارے پاس, پانی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا. والد صاحب نے اس زمانے میں نیت کی تھی کہ پانی کا اپن کچھ کر دیں گے لوگوں کے لیے, تاکہ اس عورت نے جو ہاف ریٹ میں دی اس کو بھی اجر ملے, اور اصل اپنی کوشش رہیں گی جو کرنے والے اپن رہیں گے, لیکن اس نے بھی ہاف ریٹ دی. تو پانی کا والے وہ کارنر پہ کریں گے, اور ایگزیکٹلی اس کارنر پہ ہم نے کنسٹرکشن شروع کیا, پورا پلان ویسا کیا کہ ایک ہاؤس وہاں بنائیں گے. ابھی بھی گھر جو ہمارا ہے اس کے مردانے میں ہاؤس کا پروویژن ہے, خالی چھوڑا والے کے, ابھی وہاں اسپیکرس لگے ہوئے ہمارے اوپر لیڈیز ونگ کے اندر. ہاؤس کے لیے بنایا تاکہ وہاں پانی کا ہم پینے کا انتظام کریں گے, کیوں تو اتنا پانی کہاں آئے گا, پینے کی حد تک تو لوگوں کو دے سکتے تھے. لیکن پھر وہ چینج کر کے پلان وہ ادھر شفٹ ہو گیا پلان. تو اسی جگہ جہاں وہ 83 اسکوائر فٹ کا نیت تھی دیں گے, وہاں ایک کنواں نکلا جو کہ ہمارے خواب و خیال اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں کنواں ہوں. آپ دیکھیے کیسے اللہ کی ایک پلاننگ ہے. اگر ہم اس سے راضی ہوتے جائیں تو وہ چیز خوشی ہوتی ہے, اگر ناراض ہے تو پریشانی. 83 کٹنگ یار, اس کو فری دو, آپ پکڑ دو, کیسا جمیں گا, مایوس کن نہیں. ٹھیک ہے, جب جائیں گا وہ بھی خوش. ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے 83 کا ہم فائدہ اٹھائیں گے, ہاف ریٹ لیں گے, آپ کے لیے بھی کچھ ہم بعد میں وہ کریں. ٹھیک ہے, وہ 83 اسکوائر فٹ لے لیا. پھر وہاں کنواں نکلا, پھر ہم نے اس کو بنایا. پھر وہاں کیا ہم نے یہاں بڑے نل کا انتظام کیا, جہاں پینے کا سوچ رہے تھے وہاں بھرنے کا بھی انتظام کر دیا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی پلاننگ ہے. دیکھیے ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کیا ہے, لیکن اگر ہم راضی ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے ہر حالت خوش کن ہے, ہم خوش ہوتے جا رہے ہیں ہر اس. اور جب ہم ناراض ہوتے جا رہے تو ہر چیز ہمارے لیے بے اطمینانی پیدا کر رہی, ہمارے اندر رنج پیدا کر رہی, ہم کو ڈپریس کر رہی, شیطان ہم کو ورغلا رہا, شیطان ہم کو یہ بتا رہا وہ بتا رہا. تو اگر کتاب و سنت پہ ہم ہیں, فرائض کی پابندی کرتے ہیں, تو آپ مت سوچیے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. یہ آزمائش ہی ہے, اور آزمائش بھی کیوں سمجھتے ہیں, جس حالت میں اس میں خوش رہیے, شکر ادا کیجئے, تو وہ آزمائش میں بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے. انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انبیاء کے ساتھ اللہ نے اتنا سخت آزمایا ہے کہ کچھ کو ٹاٹ اوڑھ کے رہنا پڑا, کچھ تو ایسے گزرے انبیاء اور صلحاء نیک لوگ کہ جن کی آنکھ میں کیڑے پڑ گئے تھے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑتے تھے. تو ایسی حالت تو آپ کی میں سمجھتا نہیں ہے کہ آپ ٹاٹ پہ رہ رہے ہیں. آپ پڑھے لکھے دکھ رہے ہیں, آپ نے سوال لکھ کر دیا, تو گھر کے حالات بھی میں سمجھتا ہوں اچھے ہی ہوں گے, ہے نا, تعلیم یافتہ ہے, نہ آپ کو ایسی بیماریاں ہیں جس میں جیسا انبیاء کے ساتھ وہ کیڑے پڑ جاتے تھے جسموں میں, ایسے بھی کچھ نہیں الحمدللہ. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے شکر ادا کیجئے, تو ہر جگہ آپ کو پازیٹیو بینیفٹس, اچھائیاں, فائدے نظر آئیں گے. جب زمین لی تھی ہم نے تو یہ ناقص زمین تھی, گاؤں مک بولتے تھے اس کو, خراب زمین تھی. آج اگر بیچنے جائے تو لوگ کروڑوں میں لینے کے لیے تیار ہے, اتنا بڑا فنڈ ملتا ہے, اس سٹی کی اس بیس میں آتا ہے, آتی پرائم لوکیشن, آپ کا محلہ دکھتا ہے, 100 فٹ کی روڈ ہونے والی, تو ظاہر سی بات ہے یہاں سے تو وہ جہاں تک روڈ جائیں گی وہاں تک گھر دکھیں گا. یہاں سے 100 فٹ کا روڈ ہے اب جو جانے والا ہے, جو پلان ہے گورنمنٹ کا, جو یونین بینک کو توڑتا ہوا وہ سرافے سے پورا اوپر چڑھے گا. تو آپ اندازہ لگا یہاں سے 300 میٹر دور سے گھر دکھے گا. پھر جب ہم نہیں جانتے, جب تو ہمارے لیے وہ ایک دم پرائم نہیں تھا, مجبوراً جو ہے سستا تھا, حالات بھی نہیں تھے گھر کے, تو لے لیا. تو اللہ نے حالات بنائے. دیکھیے آج وہ چیز جو خراب تھی وہ سب سے اچھی ہو گئی, ہو سکتا ہے کل پھر یہ سب سے خراب ہو جائے. تو اللہ لوگوں کے اعتبار سے چیزوں کو, لیکن اگر ہم شکر کا مادہ رکھیں تو دیکھیے ہر چیز میں آپ بینیفٹ اٹھائیں گے, ہر چیز میں اللہ کی مرضی آپ کو نظر آئیں گی. ہاں لیکن آپ کتاب و سنت کے مطابق, یہ نہیں کہ آپ گناہ کرتے جائیں اور کہیں اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے, نیکی میں رہیے, پھر دیکھیے انشاءاللہ. تو آپ ڈپریس مت ہوئیے, ناراض مت ہوئیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر اور اچھا آپ کے لیے اٹھا کر رکھا ہوگا. کسی نے آگے